وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. میرے مولا تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، میرے مولا تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں. فقط تیری مدد اور استعانت پہ بھروسہ ہے، فقط تیری مدد اور استعانت پہ بھروسہ ہے. مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں. گرامی قدر صدر مجلس، صدر ضلع عبدالقیوم سراجی صاحب، دیگر علماء اکرام، میرے ساتھیوں اور حضرات، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی لیے اصلاح کانفرنس میں پہنچا دیا. ورنہ لوگوں کی تعداد یہاں پہ کم نہیں ہے. اللہ نے آپ کو چنا تاکہ آپ یہاں آؤ اور اپنی اصلاح کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، یہ رحمت ہے، نعمت ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ربا تیرا بہت زیادہ شکریہ کہ اللہ آپ نے ہمیں یہاں پہنچایا اصلاح کرنے کے لیے. اس محفل کا یا کانفرنس کا عنوان ہے اصلاح امت. اصلاح تو ہر ایک کو ضرورت ہے اصلاح کی، چاہے وہ صحابہ کیوں نہ تھے یا ہم کیوں نہیں ہیں. صحابہ کی جب اصلاح ہوئی، پہلے دیکھیے ان کا زمانہ کیسا تھا. سب سے برے لوگ اگر دنیا میں کوئی تھا جس کو آج ہم بھی کہتے ہیں زمانہ جاہلیت، سب سے برے لوگ تھے. بچیوں کو قتل اس طرح کرتے تھے جس طرح شاید ہم مرغوں کو قتل نہیں کر سکتے ہیں. بچیوں کو اس طرح، جوان لڑکیوں کو اس طرح بیچتے تھے، اس طرح شاید ہم گائے اور بھینس نہیں بیچ سکتے ہیں. آج دیکھو نا، کوئی آتا ہے جب گائے بھینس خریدنے کے لیے تو گھر والے جنہوں ان کو پالا ہوا ہوتا ہے ان کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. ہم نے اس کو 10 سال پالا، 15 سال پالا، تو روتے ہیں. لیکن اس وقت عورتوں کو بیچ دیتے تھے. ابھی کسی خطیب نے کہا تھا نا کہ جب وہ جوا کھیلتے تھے، اگر مکان بھی بک جاتا، زمین بھی بک جاتی، پیسہ بھی ختم ہو جاتا، خالی بیوی رہتی تو بیوی کو داؤ پر لگا لیتے تھے. چلو بیوی باقی ہے، اب ہم جوا کھیلیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے اپنی بیوی کی قیمت، آج ہمارے پاس گائے بھینس کی قیمت زیادہ ہے اس مقابلے میں. تو ان کی اصلاح جب اسلام نے کی، وہ صحابہ بن گئے. میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پڑھ رہا تھا، ایک حدیث پڑھ رہا تھا، ان سے یہ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا پورے دنیا کے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی لوگ، سب سے پہلے روحیں پیدا کر لی، پھر سب کو دیکھا، ہر ایک انسان کے دل کو دیکھا. سب سے بہترین، سب سے اچھا اور سب سے صحیح دل جانتے ہو کس کا نکلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اسے آخری رسول، ہمارا امام بنا دیا. ان کا مقام، وہ تو سید البشر ہیں اور تھے اور رہیں گے قیامت کے دن.
اولین اور آخرین کے سردار، پھر انبیاء کا نمبر آیا، پھر اب سوچا کہ نبیوں کے ساتھ جو ہوں گے وہ بھی سب سے اچھے لوگ ہونے چاہیے، تو جب لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو صحابہ کا نمبر آیا، جس کا صاف نکلا صحابہ بنا دیا، انہوں نے جب اصلاح کی تو صحابہ بن گئے، اور وہ صحابہ اگر ہم احد پہاڑ کے برابر، جس نے احد پہاڑ دیکھا ہوگا تو اس کو پتا ہے، جس نے نہیں دیکھا اللہ سے ہم مانگتے ہیں رب سب کو دکھا دے، ان کو وہاں پہنچا دے، بہت بڑا پہاڑ ہے احد کا۔ کہا کہ اگر تم میں سے کسی نے احد پہاڑ کے برابر سونا اگر خرچ کر دو گے تو میرے صحابی جو ہیں انہوں نے جو ایک مد اتنا سارا گندم چاول جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے نا، اتنا ثواب تمہیں نہیں ملے گا جتنا ان کو ملا ایک، یہ سمجھ لو 1 کلو چاول دینے کے بدلے میں اتنی نیکیاں مل گئی، تمہیں احد پہاڑ کے برابر بھی اتنی نیکیاں نہیں ملیں گی، وہ مقام تھا ان کا۔ تو اصلاح کے بعد ہوا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، وہی آئی، اللہ نے کہا نہیں جاؤ لوگوں کو ڈراؤ، دین اسلام کی تعلیمات دو، توحید کی تعلیم دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اصلاح کس کی؟ شرک سے روکا اور توحید پہ لایا، اصلاح کی۔ جب کوئی مشین خراب ہو جاتی ہے، اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ بگڑی ہوئی چیز کو ٹھیک کرنا۔ کوئی مشین اگر خراب ہو جاتی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ اصلاح کرتے ہیں، یعنی اس کو ٹھیک کرتے ہیں، پھر اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اگر ٹھیک نہیں کریں گے وہ چلے گی نہیں، اور ایسے رکھیں گے سڑ جائے گی، گل جائے گی، زنگ پڑ جائے گی اور وہ قابل استعمال نہیں رہے گی۔ اگر ہم بھی جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے سڑ گل جائیں گے، پھر کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اصلاح جو ہے یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ تو شرک میں کیسے اصلاح کریں، بدعت میں کیسے اصلاح کریں، اور رسومات میں کیسے اصلاح کریں، یہ موضوع مجھے دیا گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے، اصلاح ہر ایک کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ غلط فہمیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری اصلاح نہیں ہوتی ہے، اور اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے، رکاوٹ ہے، وہ شیطان ہے۔ شیطان تو ہمارے والدین یعنی آدم علیہ السلام حضرت حوا کا بھی دشمن تھا، وہاں سے دشمنی چلی آ رہی ہے ہماری اور ان کی۔ ہمارے والدین کو جنت سے نکال دیا، اتنا خطرناک فریب، اتنا خطرناک مکر، اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ جنت سے ہی محروم کر دیا۔ اور آج وہ ہم پر جھوٹ کے جھوٹ، وہ فریب ایسا جال بن رہا ہے نا، ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے اس میں پھنس جاتے ہیں، اکثر لوگ پھنس جاتے ہیں۔ تو وہ سب سے بڑا دشمن ہے، اس کے جال میں مت آنا۔ اور دوسرے جو ہٹ درمی کرتے ہیں نا، نہیں جیسے ہیں ویسے ٹھیک ہے، جیسے ہم ہیں ویسے ٹھیک ہیں۔ ارے اصلاح ضروری ہے، اصلاح کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ چاہے وہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں لیکن شرک بھی کرتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہم پہلے کچھ 10-20 سال پہلے ہم سوچتے تھے کہ لوگوں کو اہل حدیث بنائیں گے، اکثریت احناف کی تھی، ان کو بھی اہل حدیث بنائیں گے۔ کہا لیکن اب تسلی ہو گئی ہے، کہا اہل حدیثوں میں اکثر ایسے لوگ ہیں جن کو اصلاح کی ضرورت ہے، ان میں اور دوسروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہا، اب ہم اس طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہم ہر درمی ہمیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ شیطان نے بھی اس وقت انکار کیا تھا، اللہ کی بات نہیں مانی، تکبر کیا، ہر درمی کی، تو شیطان بن گیا۔ اور آج ہم اگر ہماری اصلاح کی جاتی ہے تو آج ہم ہر درمی سے کام کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں آج بھی شرک کرتے ہیں، اور شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر باقی تمام میدان میں اگر ہماری اصلاح ہو جائے، شرک کی اصلاح نہ ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا شرک ہے، ایسا گناہ ہے جس نے اگر کیا تو اس کا مقصد ختم ہو جائے گا، اور کبھی بھی جنت میں وہ داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دنیا میں سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ جیسے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ،
اے میرے بیٹے اللہ سے شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، سب سے بڑا ظلم۔ اور شرک جو ہے وہ چیونٹی کی چال چلتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا کب وہ مشرک بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ کبھی کبھار کتے کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیتا ہے۔ شرک ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہے، اس میں کسی مخلوق کو شامل کر دینا، چاہے وہ الوہیت میں ہو، ربوبیت میں ہو، اسماء و صفات میں ہو، اللہ کی صفات میں ہو۔ مثال کے طور پر اللہ کی صفت ہے عالم الغیب، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، علم غیب اللہ کی صفت ہے۔ آج دیکھیں گے بہت سارے لوگ مسلمانوں میں سے ایک جماعت ہے، احناف کی ایک جماعت ہے، ایک فرقہ ہے، اس کو بریلویہ کہتے ہیں، بریلوی مسلمان، اصل میں وہ حنفی ہیں۔ حنفی کی بڑی جو دو قسمیں ہیں، دیوبندی اور بریلوی، یہ بڑی قسمیں، دونوں اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں لیکن ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، کافر ایک دوسرے کو مانتے ہیں۔ وہ جو قوم ہے ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا اور ہے، علم غیب، حالانکہ قرآن میں اس کے واضح دلائل ہیں۔ قل لا اعلم الغیب، اے نبی کہہ دیجئے میں علم غیب نہیں جانتا، اگر میں جانتا علم غیب، اگر میں جانتا تو بہت سارے نقصانات سے میں بچ جاتا۔ بہت سارے احادیث بھی موجود ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، وہی نہیں آئی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے تھے، ان کے پاس وہی علم ہوتا تھا جو اللہ تعالیٰ نازل کرتا، وہی کرتا۔ پریشان ہو گئے، کہا اے عائشہ، دنیا میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے کس سے کرتے تھے؟ حضرت عائشہ سے۔ ایک دن مجلس بیٹھی ہوئی تھی، صحابہ نے پوچھا، کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ صحابہ میں پہلے وہ یہ نہیں تھا، عورتوں کو مردوں کی مجلسوں میں نہیں، ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ ابھی تھوڑی بہت سوچ تھی، کہا کس سے محبت کرتے ہو؟ کہا عائشہ سے۔ صحابہ شرما گئے، کہا نہیں اللہ کے نبی ہم نے مراد عورتوں کا نہیں تھا، مردوں میں سے۔ تو ابو بکر نہیں کہا عائشہ کے باپ سے، پھر بھی عائشہ کا نام آیا، اتنی محبت۔ اور جب منافقوں نے تہمت لگائی نا تو کتنا پریشان ہونا تھا، اندازہ کرو آپ، سب سے زیادہ محبت، ساتھی کی تہمت، اور پریشان حال ہو گئے۔ تب بھی کہا اے عائشہ جا اپنے والد کے گھر میں چلے جا جب تک اللہ تعالیٰ کو فیصلہ نہیں کرے گا۔ اگر علم غیب ہوتا تو کیا کہتے؟ تم جھوٹ بولتے ہو، میں تو جانتا ہوں نا، یہ تمہاری چال ہے، تم نے تہمت لگائی ہے، یہ کوئی جھوٹ موٹ کا یہ قصہ نہیں ہے۔ آج بھی شیعہ رافضہ آج بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتے ہیں، حالانکہ قرآن میں 18 آیتیں ان کی برات کے بارے میں نازل ہوئی ہے، آج بھی وہ لوگ ان کا انکار کرتے ہیں۔ اور آج کل ہمارے مسلمان بہت سارے ہیں جن کی اصلاح اور زیادہ ضروری ہے، ان کا ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔ جو میری ماں کا نہیں سگا نہیں ہے وہ میرا بھی سگا نہیں ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت کرنے والی بیوی پر تہمت لگائے گا، میرے نزدیک مسلمان نہیں ہے، آپ کے نزدیک ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور اس کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ میری بیوی دنیا میں بھی ہے اور میری بیوی جنت میں بھی ہے، اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم جب حرمین پر قبضہ کریں گے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نعوذ باللہ جسد مبارک نکالیں گے اور پھانسی پر لٹکائیں گے۔ انہوں کے آج بھی یہ کہتے ہیں، تب بھی آج کے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ زیادہ بہتر مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت سے نوازے۔ بہرحال اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے، سب سے پہلے کس میں؟ شرک میں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ شرک جو ہے وہ چیونٹی کی چال چلتا ہے۔ کیسے؟ کہا کہ ایک بندہ کبھی کبھار کتے کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرا دیتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا کہ رات کو اگر کوئی بھیڑیا، کوئی شیر، چیتا، بھیڑیا آتا ہے بکری یا بھیڑ کھانے کے لیے تو کتا جو ہے بھونکتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بھاگ جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے بندہ میرا کتا نہ ہوتا میری بکری گئی تھی۔
تو اس نے اللہ کے ساتھ شریک کتے کو ٹھہرا دیا، حالانکہ موت اور زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ کس نے بچایا؟ وہ الگ بات ہے، دنیا میں کوئی بھی کام ہوتا ہے مین پاور اللہ کے پاس ہے، مین پاور۔ کیوں؟ اسباب باقی پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے ایک دن ہمارے ہاں، آپ لوگوں کو معلوم ہے میں پینٹیال سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے لوگ، میں نے ایک دن پوچھا لوگوں سے، میں نے کہا آپ ایک بات بتاؤ، یہ جو سڑک کے لیے آپ بات کرتے ہو، کس کس سے بات کی، کہاں تک آپ کی فریادیں پہنچی ہے؟ کسی نے کہا MLA سے کو بھی کہا، کسی نے کہا DDC کو بتایا، کسی نے کہا میڈیا میں بتایا۔ میں نے کہا مین پاور جس کے پاس ہے اس کو بتایا؟ کہا وہ کون ہے؟ میں نے کہا وہ اللہ ہے۔ کبھی دعا کی اللہ سے، دعا کی کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے؟ کہا نہیں کی۔ میں نے کہا مین پاور وہ ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، وہ اللہ سے مانگو، والد تمہارا پھر خود دے گا، پھر اس کے ذہن میں وہ اللہ تعالیٰ ڈالے گا، اس کے ذریعے سے دلائے گا، لیکن دلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ شرک جو ہے، جس نے ذرہ برابر شرک کیا، کیا نقصانات ہے؟ جنت میں تو کبھی نہیں جائے گا، اور جتنی بھی عبادت کی ہوگی نا سب ختم، جتنی بھی عبادت۔ ہماری تو مجالی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ اب اندازہ کریں ہماری نیکیاں، دیکھیں میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر پوری امت کی، حدیث میں ہے، پوری امت کی نیکیوں کو میزان پلڑے کے ایک پلڑے میں اگر ہماری رکھی جائے، پوری امت یا پورے لوگوں کی، اور ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیاں، ان کی فضیلت، ان کی عظمت، بتاؤ کون سا پلڑا بھاری ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نہیں؟ تو ہماری نیکیوں کے مقابلے میں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی اگر تم نے بھی شرک کر دیا، تیری جتنی بھی نیکیاں ہیں، میں نے پہلے کہا نا کتنی نیکیاں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ تھوڑا نقصان ہوتا ہے کچھ، چلو کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے، اتنی نیکیاں، چلو اگر اس میں تھوڑی سی گندگی ڈال دیں گے، سمندر میں اگر ڈال دیں گے ایک بالٹی اگر گندگی، کیا سمندر خراب ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہے، گندگی تھوڑی سی ہے۔ لیکن شرک کی گندگی دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکیاں سمندر سے بھی زیادہ ہے۔ کہا کہ اگر یہ قرآن کہتا ہے تم نے بھی اگر شرک کر دیا تو تیرے اعمال جو ہے نا، جتنی بھی نیکیاں، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، خاسرین، گھاٹا اور نقصان اٹھانے والے میں سے تم بھی ہو جاؤ گے۔ اندازہ کرو، پھر اللہ تعالیٰ نے الگ سے کہا کہ پورے لوگ اگر یہ بھی شرک کریں گے، ان کے اعمال بھی سب ختم۔ اور اعمال جب ختم ہوں گے، اعمال کے اعتبار سے ہی قیامت کے دن فیصلہ ہوگا نا جنت اور جہنم کا، وہاں فیصلہ ہوگا۔ جس کا پلڑا بھاری نیکیوں کے اعتبار سے وہ جنت میں، جس کا کم ہے تو وہ جہنم میں۔ تو نیکیوں کے اعتبار سے جب نیکیاں ہی نہیں رہیں گی، کون جنت میں جائے گا؟ اس لیے شرک جو ہے، چاہے الوہیت میں زیادہ تر، کسی نے بھی کہا تھا کہ ربوبیت میں کفار مکہ بھی شرک نہیں کرتے تھے، کیا اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رزق دینے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ یہ سب جو ہے ربوبیت ہے، اور کفار مکہ بھی اس کو مانتے تھے۔ اس کو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو سبھی مانتے ہیں۔ ایک کسی غیر مسلم سے بھی کہو، ہندو سے بھی کہو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تمہیں کون رزق دیتا، وہ کہے گا اکیلا بھگوان ہے۔ تو یہی بات ہمارے لیے دلیل ہے کہ جو یہ سب کچھ پاور جس کے پاس ہے، ہم اسی کے سامنے جھکیں گے بھی، اسی کی بھی عبادت کریں گے۔ اس کے علاوہ دوسرے کی عبادت کیوں کریں؟ مخزول کی عبادت کیوں کریں؟ غیر اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ اور اللہ تعالیٰ کی چاہے عبادت میں کوئی بھی عبادت ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، نذر و نیاز، توکل، بھروسہ، کوئی بھی عبادت کا کوئی بھی حصہ ہو جس میں اگر ہم نے غیر اللہ کے لیے تھوڑا سا بھی مان لیا، مشرک ہو گئے۔ اسی طرح اللہ کی صفات میں کہہ رہا تھا، علم الغیب جو ہے وہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ قرآن میں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، بلکہ چابیاں ہی اللہ کے پاس ہے غیب کی، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ علم غیب ہے ہی نہیں، اللہ کی صفت ہے۔
اور وہ لوگ جو مسلمان بر صغیر میں، ہند، پاک اور بنگلہ دیش میں، آپ دیکھو گے مسلمانوں میں سے 70% بریلوی ہے، 70، کم نہیں، اور ان کے جو اعمال ہیں اکثر شرکیہ اعمال ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا قصہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میں مدینہ میں تھا، وہاں انڈین ایمبیسی جہاں پہ وہ یہاں سے بڑے بڑے آفیسر کو لے جاتے ہیں حج کے موسم میں حاجیوں کی خدمت کرنے کے لیے، ایس پی ڈی ایس پی سے نیچے کوئی نہیں ہوتا ہے، گزٹڈ افسر، بڑے بڑے آفیسر۔ ایک یو پی کا تھا، داڑھی اتنی لمبی تھی، جب بھی نماز کا موقع آتا تو وہ لوگوں کو کہتا سب کو جاؤ آپ نماز پڑھ کے آؤ، میں آفس میں رہوں گا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، مجھے پتا چلا، میں نے کہا آپ آئے ہیں یہاں، ہم اگر ساتھ والی مسجد میں پڑھ لیں گے کوئی بات نہیں، آپ تو 1 مہینے کے لیے آئے ہیں، آپ جائیے حرم میں نماز پڑھیے۔ وہ حرم، ائمہ حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، ائمہ حرم کے پیچھے مدینہ میں جا کر، مکہ میں جا کر نماز پڑھنا اس کے نصیب میں ہی نہیں تھا، نہیں پڑھتا تھا۔ جب کسی نے کہا نا وہ نہیں پڑھتا ہے، میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ اصلاح ضروری ہے، کوئی بھی ملتا ہے نا سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو پھر دوسرے کی۔ میں اصلاح کرنے پہنچ گیا، میں نے کہا آپ کو ادھر جانا چاہیے، کہا کہ نہیں میں ان کے پیچھے، اس نے وہاں سے کہا نہیں پڑھتا، میں نے کہا وجہ، کہا کہ نہیں ہمارا اور ان کا جو ہے ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ میں نے کہا مثال ایک دے دو، کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے کہتے ہیں کہ وہ مر چکے ہیں، تو میں نے کہا پھر، کہو تو زندہ ہے، وہ نہیں مرے ہیں۔ تو تب تک بہت سارے جمع ہو گئے وہاں۔ میں نے کہا مجھے بھی ملاقات کرا دو، مجھے بھی ملاقات کرا دو، اگر زندہ کون چاہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کرے؟ کہا نہیں نہیں نہیں، اس طرح نہیں، وہ قبر میں زندہ ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے ہم زیادہ اچھے لوگ ہیں، آپ زیادہ اچھے لوگ ہو یا صحابہ؟ کہا صحابہ، ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، کہاں وہ زیادہ بہتر تھے؟ میں نے کہا اتنا بڑا الزام آپ نے لگا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ، اور زندہ ہی ان کو درگور کر دیا، دفن کر دیا، یہ تو کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ نہیں وہ ادھر زندہ ہے۔ میں نے کہا ادھر زندہ تو آپ نے کہا نا کہ عمر ہی نہیں ہے، دفن کس کو کیا جاتا ہے؟ جو مر چکا ہوتا ہے اس کو یا زندے کو؟ تو بہت سارے لوگوں نے پھر بعد میں وہ غصہ ہوا، بہت ساری باتیں ہوئی۔ میں نے کہا دیکھیے، پھر میں نے سمجھایا، میں نے کہا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور ان کو زندہ دفن کر دیا گیا، یا ابھی بھی وہاں پہ زندہ، میں نے کہا اصل میں غلط فہمی ہے آپ کو۔ زندہ جو بھی ہے، جو بھی مر جاتا ہے، دنیا سے مرنا کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے منتقل ہو جانا ایک دوسرے جہان کی طرف، وہاں پہنچ جانا، وہاں کی زندگی الگ ہے۔ وہاں تو فرعون کو بھی، جب میں نے کہا وہ فرعون بھی زندہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ شام صبح اسے عذاب دیا جاتا ہے، شام صبح۔ اور وہاں تو جو مومن ہے وہ نعمتوں میں ہے، جو مشرک کافر ہے وہ عذاب میں ہے، لیکن ہمارے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ان کی زندگی الگ، نہ وہاں ہم رابطہ کر سکتے ہیں نہ وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا درست ہے، اور آپ کہو گے کہ نہیں وہ یہاں سے منتقل ہی نہیں ہوئے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں بہت ساری جو ہے شرک کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں سب سے زیادہ اصلاح امت کو شرک کی ہے، تاکہ وہ توحید کی طرف آئے۔ اور شرک جو بھی ہے اس سے آج ہی آپ توبہ کر لیجئے، کیونکہ اگر بڑے بڑے گناہ آپ کے پاس موجود ہیں تو کام چل جائے گا، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر آتا ہے بدعت کا۔ بدعت میں بھی بہت سارے لوگ پھنستے ہیں، بدعت کہتے ہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دین کتنا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے، جو انہوں نے کہہ دیا، کر کے دکھا دیا، بس اتنا دین ہے، اس کے علاوہ دین نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی نئی عبادت لے کر آؤ گے جس کی بنیاد اس وقت نہیں تھی، وہ جہنم میں لے جائے گی۔ شرک اور کفر جو کرے گا ہمیشہ کے لیے دوزخ میں۔ اور بدعتی کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ میں پڑھتے تھے۔ آپ لوگ سنتے ہو نا، جب بھی چاہے کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ، خطیب جب خطبہ عربی میں پڑھتا ہے نا تو پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، یہ الفاظ سنتے ہو، وَخَيْرُ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں خطبہ سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ ایک دن آپ اس کا ترجمہ باضابطہ کر لیا کریں، کبھی کبھی ترجمہ،
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر مسجد میں، خالی حدیث کی مسجد نہیں ہوتے، ہر مسجد میں. پھر آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا معنی کیا ہے. ایسے نہیں، بعض علماء بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں قرآن پڑھو لیکن ترجمہ مت پڑھنا، ترجمہ مت پڑھنا، کیونکہ ترجمہ پڑھو گے حقیقت پتہ چل جائے گا اور پول کھل جائے گی. اس لیے تو ترجمہ پڑھا کرو. بہرحال اس کے بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر خطبے میں اس کا مطلب یہ موضوع بہت بڑا اہم رہا ہوگا کہ ہر خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے اور آج بھی خطیب پڑھ رہے ہیں. بدعت کے بارے میں بس ایک لفظ کہوں گا، ایک حدیث بتاؤں گا کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ شفیع المذنبین. کیا کہا گیا ہے؟ مطلب کیا اس کا؟ یعنی کہ گنہگاروں کی سفارش کرنے والا. گنہگار آئیں گے نا مسلمانوں میں سے، کوئی زانی ہوگا، کوئی چور ہوگا، کوئی شرابی ہوگا، کوئی بدکار ہوگا، بڑے بڑے گناہ کرنے والے. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، الہی بخش دے دے، یہ میرے امتی ہیں، یہ توحید والے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، الہی بخش دے. ان کو بخشا جائے گا. کسی کو جہنم میں ڈال کر بعد میں سفارش ہوگی، جہنم سے نکالا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی جہنم کا دروازہ نہ دکھائے. بہرحال تو لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا حوض کوثر پر پانی پلائیں گے امتیوں کو، ادھر سے لوگ آ رہے ہوں گے چہروں سے اور ہاتھ وضو کے آثار سے پہچان لیں گے، تو ان کے درمیان دیوار لگا دی جائے گی. دیوار لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امتی ہے، ان کو آنے دو یہاں. تو جانتے ہو پتہ چلے گا، حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا کہ تم نہیں جانتے تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا نئے کام نکال دیے تھے. عبادت تو کرتے تھے لیکن تیرے طریقے پر نہیں، اپنے نئے نئے طریقوں پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کبھی نہیں کہیں گے کہ ہاں معاف کر دے کہ نہیں، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جنہوں نے تبدیلی کی ہے میرے آنکھوں کے سامنے نہیں، دفع کرو، دور کرو ان کو، دفع کرو ان کو. ایک گنہگاروں کی سفارش کرنے والا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بدعت کرتا ہے عبادت سمجھ کر عبادت کرتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں، وہ زیادہ بڑا مجرم ہے ایک زانی سے. ایک شخص زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، چوری کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، حالانکہ بڑے بڑے گناہ ہیں. اس سے بدتر کون ہے؟ وہ عبادت کرنے والا جو بدعتی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پر عبادت نہیں کرتا ہے، اپنے طریقے پر عبادت کرتا ہے. بہرحال یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں. اس میں بھی اصلاح کریں، کوئی بھی عمل کریں آپ دیکھیں یہ صحیح قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں. آخری بات ہے رسومات. رسومات جو ہے ہمارے اندر کچھ جائز رسومات بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ رسومات سب کے سب ناجائز ہیں. جس میں کوئی نقصان نہ ہو اور جو شریعت کے مخالف بھی نہ ہو اور کسی نئے دین کے متشابہ نہ ہو یا کسی دوسرے قوم کی کو خاص رسم نہ ہو، وہ جائز ہے. لیکن بہت سارے رسمیں جو ہیں ہم نے غیروں سے لی ہے یا جن میں نقصانات بہت زیادہ ہیں